بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم آزادی پاکستان۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روٹی، کپڑا، مکان، کچھ کا خیال ہے سستی روٹی، پکی سڑکیں، اچھی بسیں، مہنگی گاڑیاں اور اونچی عمارتیں۔ کچھ لوگ بڑے بڑے ہسپتال، ترقیاتی کام اور حقیقی جمہوریت، اور کچھ لوگ اسپورٹس، انٹرٹینمنٹ، ناچ گانے اور فلم انڈسٹری کو وطن عزیز پاکستان کی ترقی کے معراج بناتے ہیں۔ یہ سب چیزیں تو ہندوستان میں بھی مل سکتی تھی، تو پھر اتنی قربانیاں دے کر پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا میں پاکستان کا مقصد بانیان پاکستان سے پوچھیے۔ 13 اپریل 1948 عیسوی کو اسلامیہ کالج پشاور میں تقریر کرتے ہوئے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم ایک ایسی جائے پناہ چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ جشن آزادی کیسے منایا جائے؟ قرآن کریم میں ریاست اور وطن مل جانے کے بعد جو کام کرنے چاہیے ان کی تفصیل کچھ یوں بیان کی گئی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں اور برائی سے روکیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج موسیقی، میوزیکل کنسرٹ، ڈھول باجے، ناچ گانے، وان ویلنگ، بے پردگی اور دیگر اللہ کی کلی نافرمانیوں کو وطن عزیز پاکستان میں جشن آزادی اور وطن ملنے کی خوشی تصور کر لیا گیا ہے۔ لہٰذا ان خرافات سے بچیں اور صرف 14 اگست ہی کے دن نہیں بلکہ پورے سال آزادی کی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کریں اور درج ذیل امور سر انجام دیں۔ نمبر 1، نمازیں پڑھیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا کریں۔ نمبر 3، غریبوں کی مالی مدد کریں۔ نمبر 4، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم اور برے کاموں سے روکیں۔ نمبر 5، بارگاہ خداوندی میں توبہ استغفار کریں۔ نمبر 6، جن مقاصد کے لیے یہ ملک بنا تھا انہیں حاصل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔